السلام علیکم تھرڈ ایئر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ طلب ہے۔ تو طلب میں ہم نے پیچھے جتنے بھی اکنامک سسٹم دیکھے، یعنی کہ معاشی نظام دیکھا، تو اس میں قیمتوں کی میکانیت ہم نے ایک بہت میجر جو ٹاپک تھا، ایک ورڈ تھا، آپ نے سنا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیمتوں کی میکانیت کس طرح سے عمل میں آتی ہے۔ تو قیمتوں کی میکانیت وہاں ہوتی ہے جہاں اشیاء کی طلب اور رسد ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں، وہاں جو قیمت سیٹ ہوتی ہے وہ قیمتوں کی میکانیت کا نظام کے تحت ہوتی ہے۔ اب اس کی قیمتوں کی میکانیت کس طرح سے قیمت سیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ طلب سے کیا مراد ہے اور رسد سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دو میجر ہم پڑھتے ہیں، طلب اور رسد کا کے برابر ہونا۔ تو طلب سے مراد ہم عام زبان میں لیتے ہیں کسی شے یا خدمت کے حصول کی تمنا یا خواہش، یعنی کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تو وہ طلب ہوتی ہے۔ لیکن علم معاشیات میں ہم طلب سے مراد لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی خواہش، کسی بھی چیز کی طلب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس شے کو حاصل کرنے کا ارادہ، اور دوسرا اس شے کو حاصل کرنے کی قوت۔ سب سے پہلے یہ کہ ارادہ کوئی بھی چیز ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے زندگی میں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، a lot of things، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو ارادہ نہیں رکھتے، حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہمیں اچھے نمبر چاہیے لیکن ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، تو وہ ہماری طلب تو نہیں ہوئی، وہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ پھر شے کو حاصل کرنے کی قوت، حاصل کرنے کی قوت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ موجود ہونا چاہیے۔ اب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایسا لباس لیں، ایسا اپنا ڈریس لیں، ایسا بیگ لیں، ایسے شوز لیں، لیکن اس کو خریدنے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ طلب نہیں ہوگی، وہ صرف خواہش ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ واقعی میں کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، یعنی کہ آپ سمپل سی چیز ہے، جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ ہم یہ لینا چاہتے ہیں، وہ خواہشات ہیں، لیکن جن چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں یا کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس طلب کہلاتی ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی سے طلب پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی شے کی طلب کے ارادہ قوت میں دو ضروری عوامل ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی شے کو خریدنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے پاس زر بھی موجود ہو تو وہ شے کی طلب کرے گا۔ کسی شے کی طلب کا ذکر اس کی قیمت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک مخصوص قیمت سے وابستہ ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے پیچھے دیکھا کہ کسی بھی چیز کو خریدنے کی قوت ہونی چاہیے، زر ہونا چاہیے، روپیہ پیسہ ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے قیمت ضروری ہے۔ قیمت دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز خریدنی ہے یا نہیں، یا ہمیں وہ چیز کتنی مقدار میں خریدنی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، اور قیمت بڑھنے پر طلب سکڑ جاتی ہے۔ اس طرح شے کی طلب قیمت کا تفعول بنتی ہے، یعنی کہ جب کسی بھی چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، سپوز چینی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم لینے جاتے ہیں، چینی ہے تو ہمیں 5 کلو ہم نے چینی لینی ہے، تو چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو ہے۔ اگر آپ کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 1 کلو چینی کوشش کریں گے ہم اور لے لیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ 110 روپے ہو گئی ہے چینی کی قیمت، تو آپ کوشش کریں گے کہ ہم 4 کلو چینی ہی لے لیں۔ تو لہٰذا قیمت بڑھنے پہ طلب سکڑ جاتی ہے اور قیمت کم ہونے پہ طلب پھیل جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شے کی طلب قیمت کا تفعول بنتی ہے، یعنی کہ کیو ڈی کا مطلب ہے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، مقدار طلب از اے فنکشن آف پی، پرائس کا فنکشن ہوتی ہے، قیمت کا تفعول ہوتی ہے۔ قیمت کے تبدیل ہونے سے طلب تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پروفیسر بینتھم کے مطابق اشیاء کی وہ مقدار جسے صارفین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں طلب کہلاتی ہے۔ تو پروفیسر سٹونیئر اور ہیگ طلب کی تعریف کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ علم معاشیات میں طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار دی جاتی ہے جو مناسب رقم کی ادائیگی کے بعد حاصل کی جائے۔ تو ہم سادہ زبان میں یہ طلب کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کوئی شخص ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے رضامند ہو۔ اب طلب کے تصورات ہیں، اس کو تصورات بھی کہہ سکتے ہیں، اقسام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ طلب کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف اشیاء کی طلب ایک دوسرے کی طلب سے وابستہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اشیاء کی طلب میں باہمی تعلق ہوتا ہے اور ان کی طلب کا ایک دوسرے کی طلب پر انحصار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں طلب کا تصور، ماخوذ طلب۔ ماخوذ لفظ سے ظاہر ہے اخذ کی ہوئی۔
اخذ کی ہوئی سے مراد ہے کہ ڈائریکٹ نہیں، ہم کسی اور چیز سے جب نکالتے ہیں کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو یہ اخذ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماخوذ طلب کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب ہمیں براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ان چیزوں کی جو طلب ہے وہ اپنی کسی اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ پیاس لگتی ہے آپ پانی پی لیتے ہیں ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ سیمنٹ، بجری، سریا، ان چیزوں کی ہمیں براہ راست کوئی طلب نہیں ہوتی، نہ ہم نے ان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، نہ ہم نے انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی طلب کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں گھر چاہیے ہوتا ہے۔ تو گھر بنانے کی طلب کے لیے ہم جو ہے وہ سیمنٹ، بجری، سریا وغیرہ کی طلب کرتے ہیں، تو وہ جو طلب ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ماخوذ طلب ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ ان چیزوں کی طلب نہیں ہوتی، لیکن کسی اور چیز کی طلب کے لیے، کسی اور چیز کو بنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی طلب ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ماخوذ طلب کہلاتی ہے۔ اور عاملین پیدائش کی طلب اشیاء صارفین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے عاملین کی طلب ماخوذ ہوتی ہے۔ عاملین پیدائش زمین، محنت، سرمایہ تنظیم، تو ڈائریکٹلی ہمیں زمین، محنت، سرمایہ تنظیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم چیزیں لیتے ہیں، جو بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اشیاء صارفین جو ہوتی ہیں، صرف کرتے ہیں جو چیزیں ہم، ان کے لیے ہمیں عاملین پیدائش چاہیے ہوتے ہیں۔ عاملین پیدائش کے بغیر کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ ماخوذ طلب ہوتی ہے۔ مشترک طلب ہے، بعض حاجات کی تسکین کے لیے بیک وقت ایک سے زائد اشیاء طلب کی جاتی ہیں، یعنی ایسی اشیاء کی طلب مشترک ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اگر آپ پین استعمال کرتے ہیں تو انک کے بغیر آپ نہیں استعمال کر سکتے، اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بلہ ہے، بیٹ ہے، تو آپ گیند کے بغیر نہیں کھیل سکتے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس کو پیٹرول کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ تو مشترک اشیاء کی طلب سے مراد ایسی اشیاء کی طلب ہوتی ہے جو ایک چیز کو استعمال کرنے کے لیے دوسری چیز کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر ایک چیز کی قیمت بدل جائے تو دوسری شے کی طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس سے جو ہے وہ گاڑیوں کی طلب بھی کم ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح سے گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پیٹرول کی طلب بھی پہلے کی نسبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو معاشی اصطلاح میں یہ تکمیلی اشیاء کہلاتی ہیں، یعنی کہ ایسی اشیاء جو کسی دوسری شے کی تکمیل کرتی ہیں، اس کو مکمل کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے مرکب طلب۔ مرکب طلب سے مراد ہے کہ بعض اشیاء کو ایک سے زائد مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، مثلا لکڑی ہے تو وہ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، فرنیچر بنانے کے لیے بھی طلب کی جاتی ہے، مکانات کی تعمیر کے لیے بھی طلب کی جاتی ہے، ریل کے ڈبے تیار کرنے کے لیے بھی طلب کی جاتی ہے۔ تو جب مختلف مقاصد کے لیے اس کی طلب کو جمع کر لیا جائے تو یہ مرکب طلب بن جاتی ہے۔ کھانا پینا ہے تو وہ ہم کھانے کے لیے چیز استعمال کر رہے ہیں، کپڑے ہیں پہننے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک ہی مقصد ہے، لیکن ایسی اشیاء جن کو ہم ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ مرکب طلب کہلاتی ہے۔ جیسے کہ بجلی ہے، بجلی ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، بجلی ہمارے جو کمرشل ہے مقاصد، صنعتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، تو یہ مرکب طلب کہلاتی ہے۔ ایسی شے کی طلب اگر کسی ایک مقصد کے لیے بڑھ جائے تو دوسرے مقصد کے لیے کم مقدار میں بچتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات کی بیس ہی یہی ہے، اسکارسٹی، یعنی کہ ہمارے ہاں وسائل محدود ہیں، تو اگر ہم ان محدود وسائل کو ایک جگہ پہ زیادہ لگا لیں گے تو دوسری جگہ کے لیے کم بچیں گے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ ایسی اشیاء کی مختلف استعمال ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں، یعنی کہ بجلی اگر ہم گھریلو مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کریں گے تو صنعتی مقاصد کے لیے کم بچے گی، اگر ہم صنعتی مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کریں گے تو گھریلو مقاصد کے لیے بجلی ہمارے پاس کم بچے گی۔ تو یہ تین کانسیپٹ ہیں طلب کے، ماخوذ طلب، مرکب طلب اور مشترک طلب۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون طلب۔ معاشیات کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بیسک قانون ہے، اور علم معاشیات کا بنیادی اور نہایت اہم قانون ہے، اور صارفین کے رویے کا مظہر ہے، جو کسی شے کی قیمت میں کمی بیشی کے پیش نظر اس کی طلب میں تبدیلی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ معاشیات میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ انسانی رویوں سے جج کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے دو ہائیڈروجن ایک آکسیجن کو ملائیں تو H2O بن کے ہمارے پاس پانی آ جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا رویہ کیا کہتا ہے وہی معاشیات میں قانون بن جاتا ہے۔ جب اسی رویے کو بار بار پرکھا جائے اور وہی رزلٹ آئے کہ یہ ہوگا تو انسان کا رویہ ایسے ہو جائے گا، یہ حالات ہوں گے تو انسان کا رویہ ایسے ہو جائے گا، تو اس کو ہم معاشیات میں قانون کا درجہ دے دیتے ہیں۔
اب قیمت اور طلب کے تفاعلی رشتے کی روح سے جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب چیز سستی ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ خریدتے ہیں، جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے ہم اس کو کم خریدتے ہیں. تو قیمت اور طلب کے اسی تعلق کو ماہرین قانون طلب کا نام دیتے ہیں. ماہرین معاشیات قانون طلب کا نام دیتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر دیگر حالات جوں کہ توں رہیں یا بدستور رہیں تو کسی شے یا خدمت کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، جبکہ قیمت بڑھنے پر اس کی طلب سکڑ جاتی ہے. شے سے مراد اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور خدمت سے مراد سروسز ہوتی ہیں، یعنی کہ اشیاء ہی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ شے تو ہوتی ہے نا، جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو استعمال کریں، لیکن آپ خدمت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ استاد کا پڑھانا. اگر جو ہے وہ استاد کی آپ ٹیوشن لے رہے ہیں سپوز، اگر جو ہے وہ ٹیچر اپنی فیس زیادہ کر دے تو کم لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور اگر فی کم ہوگی تو زیادہ لوگ اس کے پاس آئیں گے، تو یہ خدمت ہے. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنی فی زیادہ کر دے چیک اپ کی تو کم مریض اس کے پاس جائیں گے، اگر وہ فی کم کر دے گا تو زیادہ مریض اس کے پاس جائیں گے. تو لہٰذا شے یا خدمت. پروفیسر فرگوسن لکھتے ہیں کسی شے کی قیمت اور طلب میں معکوس یعنی کہ الٹ رشتہ پایا جاتا ہے، یعنی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے الٹ ہوتی ہے، بشرطے کہ لوگوں کی آمدنی اور متبادل شے کی قیمتیں نہ بدلیں. پروفیسر فرگوسن نے یہ نہیں کہا کہ دیگر حالات بدستور رہیں، کیونکہ انہوں نے قیمت کے بعد جو دو میجر چیزیں ہیں اثر انداز ہوتی طلب پہ، آمدنی اور متبادل اشیاء کی قیمتیں، ان کو فرض ثابت کر لیا ہے. تو قانون طلب آپ جب بھی لکھیں گے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ جب دیگر حالات بدستور رہیں یا دیگر حالات تبدیل نہ ہوں تو قیمت بڑھنے سے طلب سکڑ جاتی ہے، اور قیمت کم ہونے سے طلب پھیل جاتی ہے. اب فرد کا گوشوارہ طلب ہے، یعنی کہ قانون طلب کی وضاحت اگر ہم کریں تو یہاں ایک گوشوارہ بنا ہے جس میں قیمت فی کلو گرام بتائی گئی ہے، طلب کی مقدار کلو گرام ہے. 70 روپے جب قیمت ہے کسی بھی چیز کی، گھی بتایا گیا، اگر گھی 70 روپے کلو ہے تو لوگ 5 کلو گھی خرید رہے ہیں، ایک بندہ 5 کلو گھی خرید رہا ہے اپنے گھر کے لیے. اگر گھی کی قیمت کم ہو کے 60 روپے ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، تو وہ زیادہ گھی خریدے گا، پہلے 5 کلو خرید رہا تھا اب 10 کلو خریدے گا. اگر گھی کی قیمت مزید کم ہو کے 50 روپے کلو ہو جاتی ہے وہ زیادہ گھی خریدے گا. تو اسی طرح سے ہمارے پاس گوشوارہ آ جائے گا. اب ہم نے وائی ایکسس پہ قیمت لی ہے، ایکس ایکسس پہ ہم نے طلب لی ہے. تو ایک یہ چیز ہے کہ وائی ایکسس پہ جو بھی ہمارے پاس چیز دو تفعال ہوتا ہے نا ہمارے پاس، جیسے طلب قیمت کا تفعال ہے، تو جو چیز کسی دوسری چیز کو متاثر کرتی ہے، یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، جو دوسری چیز کو متاثر کرتی ہے وہ ہم وائی ایکسس پہ لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ قیمت ہے جو طلب کو متاثر کرتی ہے، تو قیمت ہم وائی ایکسس پہ لیتے ہیں، طلب ہم ایکس ایکسس پہ لیتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں جو 70 روپے قیمت تھی تو 5 کلو گھی تھا، 60 روپے قیمت تھی تو 10 کلو گھی تھا، 50 روپے قیمت تھی تو 15 کلو گھی مارکیٹ میں سے خریدا جا رہا تھا، طلب کیا جا رہا تھا. 40 روپے قیمت تھی تو 20 کلو گھی جو ہے وہ خریدا جا رہا تھا. تو ان تمام پوائنٹس کو جب ہم ملائیں گے تو ہمارے پاس ڈی خط طلب آ جائے گا، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہے اور جو ہے وہ بائیں سے دائیں طرف نیچے کو گرتا ہے. اب ہے ہمارے پاس منڈی کا گوشوارہ طلب. سمپل سی چیز ہے، یہ ایک بندے کا گوشوارہ طلب تھا. منڈی کا لیں گے، منڈی کا کیا ہوگا، 1 2 3 4 5 مختلف لوگوں کی ہم جمع کر لیں گے. ایسے اب آپ جائیں، آپ 10 کلو چیز خرید رہے ہیں لیکن منڈی میں روز کی چیز 200 کلو بک رہی ہے، تو وہ تمام لوگ جو چیزیں خرید رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں، ان کو ہم جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس منڈی کی طلب کا گوشوارہ آ جائے گا. اب جو ہے وہ گھی کی قیمت ہے، جب 70 روپے تھی ایک صارف 2 کلو چیز لے رہا تھا، دوسرا صارف 3 کلو گھی لے رہا تھا، چوتھا صارف 4 کلو لے رہا تھا، پانچواں صارف 5 کلو لے رہا تھا، چھٹا صارف 6 کلو لے رہا تھا. ہر کوئی اپنی ضرورت، اپنی حیثیت، اپنی انکم کے مطابق چیز خرید رہا تھا. تو ان تمام کو ہم جمع کریں گے تو مجموعی طور پر جب قیمت 70 روپے تھی تو 20 کلو گھی مارکیٹ میں خریدا جا رہا تھا، طلب کیا جا رہا تھا. اسی طرح سے قیمت کم ہو کے 60 روپے ہوگی تو وہ پہلا صارف جو 2 کلو گھی خرید رہا تھا وہ 3 کلو خرید رہا ہے، جو 3 کلو خرید رہا تھا وہ 4 کلو خرید رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو فائدہ لگ رہا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چیز خرید رہے ہیں. تو لہٰذا مجموعی طلب 20 سے بڑھ کر 25 ہو گئی. پھر جب 50 ہوئی تو مجموعی طلب 30 ہوگی، جب قیمت 40 ہوئی تو مجموعی طلب 35 ہوگی. اسی طرح سے ہم نے منڈی کا خط طلب بنایا. منڈی کا خط طلب جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ دوسرے خط طلب کی نسبت زیادہ فلیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایکس ایکسس کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی منفی جھکاؤ رکھتا ہے، یہ بھی بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے.
اب ہمارے پاس ہے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے۔ آپ نے مجھے قانون طلب کا تعریف کہ کیا ہوتی ہے اور اس کا گوشوارہ اور ڈایاگرام بنا کے سینڈ کرنی ہے، تو باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔